رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے اور دیگر متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ دریائے چناب سے ملحقہ علاقوں میں سیلاب کے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے انتہائی چوکس رہیں۔ حکومت نے عوام کو ریلیف دینے اور اقتصادی ترقی یقینی بنانے کے لیے 5 سالہ منصوبہ وضع کیا ہے۔ پاکستان اور برطانیہ نے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے پر زور دیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع کرم میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کے دوران خوارج کے 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے اور دیگر متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ دریائے چناب سے ملحقہ علاقوں میں سیلاب کے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے انتہائی چوکس رہیں۔ وزیر اعظم نے آج ایک بیان میں کہا کہ وہ بذات خود مانسون کے متوقع سخت مرحلے کی نگرانی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے، شہری دفاع اور ضلعی انتظامیہ کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے تاکہ دریائے چناب کے ملحقہ علاقوں اور شہروں میں بارش کی وجہ سے پیدا ہونے والے سیلابی خطرات سے لوگوں کو بچایا جا سکے۔ انہوں نے لوگوں کی منتقلی اور امداد، نکاسی آب، ادویات، خیمے اور دیگر امدادی سامان کی فراہمی یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ممکنہ سیلابی علاقوں میں لوگوں کو کسی بھی متوقع صورتحال سے آگاہی کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ ادھر ہنگامی امدادی ادارے نے انتباہ جاری کیا ہے کہ اتوار تک دریائے چناب کے نشیبی علاقوں میں شدید بارشوں کی وجہ سے اونچے سے انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ این ڈی ایم اے نے کہا کہ اس کے نتیجے میں نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں اور بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ادارے نے کہا ہے کہ مرالا، خانکی، قادرآباد کے قریب دیہات اور قصبے شدید سیلابی صورتحال سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ این ڈی ایم اے نے ملک کے مختلف علاقوں میں اتوار تک مزید بارشوں، آندھی اور بعض مقامات پر شدید بارشوں کا انتباہ جاری کیا ہے۔ حکومت نے عوام کو ریلیف دینے اور اقتصادی ترقی یقینی بنانے کے لیے 5 سالہ منصوبہ وضع کیا ہے۔ یہ بات وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم قوم سے خطاب کے دوران اپنا 5 سالہ اقتصادی منصوبہ پیش کریں گے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت ملک میں اقتصادی اور سیاسی استحکام کے حصول کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دے گی۔ عطاء اللہ تارڑ نے اداروں کی جانب سے خود احتسابی کے عمل کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اسے ہر ادارے کو اختیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے ملکی سالمیت پر حملہ کرنے پر ایک سیاسی جماعت اور اس کے رہنما پر بھی تنقید کی۔ برطانیہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی بے مثال قربانیوں کا اعتراف کیا ہے۔ یہ بات برطانیہ کے نائب وزیر خارجہ ہامیش فاکنر نے آج لندن میں وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کے دوران کہی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی سے متاثر ہوا ہے اور اس کی مسلح افواج نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششیں نتیجہ خیز ثابت ہوں گی۔ محسن نقوی نے کہا کہ افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا دوسرا مرحلہ جلد شروع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان امن پسند ملک ہے اور خطے میں خوشگوار تعلقات کا خواہش مند ہے۔ آج ضلع کرم میں سیکیورٹی فورسز کی طرف سے خفیہ اطلاع پر کی گئی کارروائی میں فتنہ الخوارج کے 7 دہشت گرد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق کارروائی کے دوران خوارج کا ٹھکانہ بھی تباہ کر دیا گیا اور بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا گیا۔ ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کے خلاف دہشت گردی کی متعدد سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں موجود کسی بھی دوسرے خوارج کے خاتمے کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے کے تمام تعلیمی بورڈز کے پوزیشن ہولڈرز کو انعامات دینے کی بھی منظوری دی ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے طلباء کے سالانہ 120 ارب روپے کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے طلباء وظائف کی منظوری دی۔ اجلاس میں پہلے مرحلے کے دوران صوبے میں طالبات کے 60 کالجز کو بسیں فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔
اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں بیت الحم کے قریب ایک یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ پر نئی بستی قائم کرنے کے منصوبے کی منظوری دی ہے۔ مغربی کنارے میں تمام اسرائیلی بستیاں جو 1967 سے اسرائیلی قبضے میں ہیں بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی تصور کی جاتی ہیں۔ اسرائیلی آبادکاری مخالف گروپ پیس 9 نے منصوبے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے قدیم عمارات اور آبپاشی کے منفرد نظام کے لیے مشہور علاقے پر بڑا حملہ قرار دیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔